ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللہ رب کائنات آج کا جو درس ہے آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، یہ ہماری تنظیم ضیاء مصطفیٰ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ تنظیم آج سے 4 سال قبل آپ کے نانپارہ میں قائم کی گئی تھی، جس کے بہت سارے تعلیمی سینٹر الگ الگ مقامات پر موجود ہیں، اور تبلیغ کا بھی کام اس تنظیم کے ذریعے سے جاری و ساری ہے۔ آج کی خصوصی گفتگو اور خصوصی خطاب صدر مفتی حضرت علامہ مفتی غلام نبی صاحب قبلہ صدر دارالافتاء مدرسہ عزیز العلوم کا ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ 15 منٹ کا وقت بھی دیا جائے گا، جس میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بس میں تمہیدی گفتگو کے طور پر 5 سے 8 منٹ کے درمیان میں اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اللہ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے مدین والوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدین والوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، ہے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب کائنات آگے فرماتا ہے، دوسرا پیغام جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو دیا تھا وہ یہ دیا تھا، ہے میری قوم جب ناپ اور تول کرو تو ناپنے اور تولنے میں ڈنڈی نہ مارو، کمی اور بات بیشی نہ کرو۔ آج ہماری قوم کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں تاجر پیشہ ورانہ ہو، تاجر جتنے بھی ہیں تاجر بھی ہیں۔ آج ہماری قوم میں آپ دیکھیے کپڑے جو ناپتے ہیں، کپڑے ناپنے میں وہ کپڑے ناپنے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ آج دودھ بیچنے والوں کو دیکھیے لیٹر کے ذریعے دودھ کم ناپتے ہیں۔ آج آپ سبزی تولنے والوں کو دیکھیے، غلے تولنے والوں کو دیکھیے، وہ غلہ تولتے ہیں تو غلہ تولنے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو دین پہنچایا اور جو پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ قرآن عظیم 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ ناپتے ہیں اور اپنے سامان کو لیتے ہیں تو وزن بڑھا کر کے لیتے ہیں، لیکن جب سامان بیچتے ہیں اور دیتے ہیں تو ترازو میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بانٹ لینے والا چھوٹا رکھتے ہیں، لینے والا بڑا رکھتے ہیں، دینے والا چھوٹا رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ان ناپ تول کرنے والوں کے لیے ویل کا عذاب سنایا گیا ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ اے لوگوں غور سے سنو، ویل کیا چیز ہے؟ ویل کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے، ویل جہنم میں ایک ایسی گہری وادی کا نام ہے کہ اگر اس میں پہاڑ چلائے جائیں تو پہاڑ بھی اس کی عذاب اور گرمی سے پگھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ بھی اس کے عذاب اور گرمی سے پگھل جائیں گے۔ یہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ ویل، یہ ویل کا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ یہ کسی اور کو نہیں بلکہ ناپ تول میں
کمی کرنے والوں کو یہ وعید کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، 3 دینار ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے ایک پڑوسی کی موت کا وقت قریب آیا، پڑوسی کی موت کا وقت قریب ہے۔ موت کے وقت کا جب قریب آیا تو میں پڑوسی کے گھر میں گیا اور اس کے دیکھنے کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا وہ چلا رہا ہے، ہائے دو پہاڑ، ہائے دو پہاڑ، ہائے دو پہاڑ۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں کیا عذاب ہے تیرے اوپر، کیا بیماری ہے تجھے، کیا تکلیف ہے؟ سیدنا مالک بن دینار سے کہتا ہے مجھے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جن پہاڑ کے درمیان میں کچلا جا رہا ہوں، جن پہاڑ کے درمیان میں کچلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ سیدنا مالک بن دینار سے کہتا ہے میرے پاس 2 بانٹ تھے، ایک بانٹ جو لینے والا تھا تو جب لیتا تھا تو بڑھا کر کے لیتا تھا، اس بانٹ سے لیتا تھا، لیکن جب کسی کو دیتا تھا، جب غلہ تولتا تھا، جب لکڑی تولتا تھا، جب سامان تولتا تھا، جب کسی کو سبزیاں تولتا تھا تو کم کر کے تولتا تھا، ترازو میں ڈنڈی مار کر کے تولتا تھا۔ یہ دونوں بات ہے جو پتھر کے ہیں اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ مجھے انہی دونوں پتھروں سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ان دونوں پتھروں کو توڑنا چاہا غصے میں، تو مالک بن دینار سے کہتا ہے جب تم ان دونوں پتھروں کو مانتے ہو تو میری تکلیف اندر سے اور بڑھ جاتی ہے، مجھے اور زیادہ عذاب ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں یاد رکھیں ہر وہ بندہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ کتنی چھوٹی چیز کے بدلے، دنیا کے ایک دانے کے بدلے ایک ایسی جنت میں کمی کرتا ہے جو 7 زمین و 7 آسمان سے بڑی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ایک دانہ اگر بڑھا کے لیتا ہے دھوکے سے، یا ایک دانہ کم کر کے دوسرے کو دیتا ہے دھوکے سے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، تو سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں وہ جنت جو 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے، اس جنت سے کمی لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ اور اگر ایک دانہ دھوکے سے کسی سے چھین کر لیتا ہے، جبری لیتا ہے، تو یاد رکھے وہ اپنے لیے جہنم میں حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے ایک پڑوسی کی موت کا وقت قریب تھا، جب موت کا وقت قریب تھا میں اس کی عیادت کے لیے گیا، میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لے، دنیا سے جانے والا ہے، مسلمان کی موت پر دنیا سے کلمہ پڑھ کر کے جا۔ وہ بندہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان چلاتا ہے، لیکن زبان چلا رہا ہے، کلمہ نکل نہیں رہا ہے، زبان کو دہرا رہا ہے، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں اے بھائی تجھے کیا معاملہ ہے کہ تیری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کیا کروں، ترازو کی جو ڈنڈی ہے، ترازو کی جو سوئی ہے، ترازو کا جو کانٹا ہے وہ میری زبان پہ آ کے رکھ دیا جاتا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنو وہ صاحب بزرگ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا تو ترازو میں کمی بیشی کرتا تھا، کیا تو ناپنے تولنے میں کمی بیشی کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ناپنے تولنے میں کمی بیشی نہیں کرتا تھا، لیکن میرا ایک بانٹ تھا، اس بانٹ سے تولتا تھا، جب میں نے دیکھا وہ 1 کلو کا بانٹ تھا، لیکن جب اس کو میں نے تولا دوسرے بانٹ سے تو وہ 1 کلو سے کم نکلا۔ ایک زمانے سے میں اس بانٹ سے لوگوں کو تول کر کے دیتا رہا، تو اللہ اسی کا عذاب مجھے دے رہا ہے کہ کلمہ نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، تو جو بندہ دھوکے میں اگر ناپ تول میں اس سے کمی ہو جائے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو جان بوجھ کر کے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے جو ڈنڈیاں مارتا ہے، جان بوجھ کر کے جو مال کو لوگوں کے لیے ناجائز مالوں کو تلاش کرتا ہے، تو سن لیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اے لوگوں، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب قرآن پاک سنیے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ، اور مدین شہر کی جانب ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولے شعیب علیہ السلام اے میری قوم تجھے کیا ہوا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہو۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں، لیٹروں میں، ترازوؤں میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں بھلا راستہ دکھاتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں، اس دن کے عذاب سے جس دن کا عذاب ہر بندے کو گھیر لے گا۔ اور وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم جب ناپ تول کرو، لیٹر سے ناپو یا وزن کرو تو برابر ناپو، عدل و انصاف کے ساتھ ناپو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔
اللہ کی زمین میں فساد. یہ آج کے درس کا ما سبق اور خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی، اور انشاءاللہ اسی درس سے آپ دیکھیں گے، اسی درس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ آج میرا اس محلے میں، آپ کے قصائی منڈی محلے میں نوجوانوں سن لیجئے، یہ آپ جو انتظام دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کرسیاں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہماری تنظیم ضیاء مصطفیٰ کے ارکان اور ممبران کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور ہمارے دو بھائی جناب غفران صاحب، محسن صاحب، ان کا بھی بڑا اس میں حصہ رہا. اس میں نصیر الدین بھائی صاحب، شالو بھائی صاحب، سید صاحب قبلہ، ہمارے مولانا منظور صاحب، مولانا فیضان صاحب، مولوی عمران صاحب، اور یہ سب اس تنظیم کے ممبر جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تنظیم کے ممبر و افراد ہیں. آپ کے محلے میں یہ ایک پروگرام ابھی ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، آپ کو دین کی باتیں بتانے کے لیے ہر مہینہ انشاءاللہ محلے میں اسی جگہ یا کسی اور جگہ انشاءاللہ ایک درس کا پروگرام رکھا جائے گا. انشاءاللہ رکھا جائے گا، شریک رہیں گے. ابھی تو انتظام ان کو کرنا پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ انتظام محلے والے کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے حضرت سید صاحب قبلہ کہ ابھی آج دوپہر میں ایک صاحب آئے جو محلہ عطائے رسول میں ہمارا درس ہوا تھا پچھلے، اس درس میں ایک صاحب شامل تھے اور وہ شاید آئے بھی ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوں. وہ صاحب آئے اور انہوں نے آج اتنی خوشی کی بات بتا دی، کہا آپ کے درس کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بڑھاپے کا عالم ہے تو داڑھی اپنے چہرے پہ سجا لیں، اور ہم نے داڑھی رکھی. الحمدللہ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تو میں نے کہا ایک بندے نے رکھی، ہمارے لیے حاصل الحصول ہے اور یہی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ ایک بندے کا داڑھی رکھنا ہماری پوری تنظیم کے ممبران اور جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں ان کی اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات کو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر